قبرستان جانے کا حکم اور مقصد کیا ہے؟ اگر ہم یہ دیکھیں قبروں پہ اتنی حدیثیں ہیں تو قبرستان جانے پر بھی پابندی ہونی چاہیے تھی. قبرستان جانے پر حکم کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کتاب الجنائز چیپٹر میں 2259 نمبر حدیث ہے کہ میں تمہیں قبروں پر جانے سے منع کیا کرتا تھا. پہلے منع کیا کرتا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ قوم نئی نئی بت پرستی سے پھری تھی. اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پہ جایا کرو تاکہ آخرت کی یاد آئے. اس کے لیے قبرستان جانا ہے، لازمی جانا ہے. قبرستان جانے کا مقصد آخرت کی یاد، اور قبرستان جانے کی دعا کیا ہے؟ صحیح مسلم میں کتاب الجنائز چیپٹر میں 2257 نمبر حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان کی دعا تعلیم فرمائی، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ. اس کا ترجمہ بھی سن لیں، سلامتی ہو مومنین اور مسلمین گھر والوں تم پر، بے شک اللہ نے چاہا تو ہم بھی مر کر تمہارے پاس لوٹ کر آنے والے ہیں. ہم اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ کے حضور عافیت کا سوال کرتے ہیں. تو قبرستان جانا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جایا کرتے تھے اور ان کے لیے دعا بھی فرمایا کرتے تھے. اب ایک کریٹیکل مسئلہ اس کانٹیکسٹ میں وہ یہ ہے کہ جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1056 نمبر کتاب الجنائز چیپٹر میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو کثرت کے ساتھ قبرستان جاتی ہیں. تو یہ بات بھی سمجھ لیں، اس حدیث پر امام ترمذی نے بحث بھی کی ہے. حدیث تو بالکل صحیح ہے اس کے مفہوم کے اوپر، کہ یہ ممانعت اس وقت تھی. دو موقف ہیں، ایک تو یہ کہ ممانعت اس وقت تھی جب تک سب کے لیے ممانعت تھی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہیں میں قبروں پہ جانے سے روکتا تھا. اب اجازت میں عورتوں کو بھی عام اجازت ہو گئی. دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں، وہ عورتیں ہیں جو کثرت کے ساتھ جاتی ہیں، کیونکہ یہاں الفاظ استعمال ہوئے زوار، زیارہ کا لفظ استعمال نہیں ہوا. زیارت القبور اور چیز ہے اور زوار القبور اور چیز ہے. کثرت کے ساتھ قبرستان جانے والیاں، ان پر لعنت ہے. کبھی کبھار اگر کوئی قبرستان چلا جائے تو یہ ثابت ہے، جائز ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں، کتاب الجنائز چیپٹر 2256 نمبر حدیث صحیح مسلم کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی لمبی حدیث ہے جس کے اینڈ پہ یہ ہے کہ میں اب جنت البقیع میں جب وہ پہنچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اب ادھر قبرستان میں کیا پڑھوں؟ تو انہوں نے پھر کہا کہ یہ دعا پڑھو جو میں نے ابھی دعا آپ کو سنائی. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تیرا آنا یہاں حرام ہے. تو یہ واضح ثبوت صحیح مسلم کی حدیث کہ عورتیں بھی قبرستان جا سکتی ہیں، لیکن کبھی کبھار، اکثر نہیں. یا تو معاملہ الٹ ہوتا ہے، مرد کبھی کبھار جاتے ہیں، عورتیں اکثر ہی پہنچی ہوتی ہیں. لیکن یہ بھی معاملہ ہے قبرستان کا. مزاروں پہ جانا مردوں کے لیے بھی حرام ہے، عورتوں کے لیے بھی حرام ہے. یہ ہے گوڑا فتوا. مزار پہ جانا حرام ہے. یہ بحث بعد میں ہوگی کہ ہم جو ہے وہ اسلامی فلمیں دیکھتے ہیں، غیر اسلامی نہیں دیکھتے. مسئلہ ہے کہ سینما بنانا ہی غلط ہے، سینما جانا تو بعد کی بات ہوگی نا. سینما خود ہی غلط ہے. اور یہ فتویٰ ایک صحابی کا میں آپ سنانے لگوں آپ کو، کسی وہابی کا نہیں ہے، صحابی کا فتویٰ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے، کتاب الصلاۃ فی المکہ والمدینہ چیپٹر 1199 نمبر، اور صحیح مسلم کتاب الحج 3384 نمبر حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مسجدوں کے علاوہ رخت سفر نہ باندھو ایکسٹرا آرڈنری ثواب کی نیت سے. یہ نہیں ہے کہ سفر ہی نہیں کر سکتے، ایکسٹرا آرڈنری ثواب کی نیت سے. ویسے تو سفر جتنے مرضی کوئی کرے، کہ یہ پرٹیکولر میں فلاں جگہ پڑھوں گا تو زیادہ ثواب ہوگا، اس نیت کے ساتھ 3 مسجدوں کے علاوہ سفر نہ کرو. بیت اللہ شریف، مسجد نبوی اور بیت المقدس مسجد اقصی، اس کے علاوہ نہ سفر کرو. اب یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ روزہ رسول پہ نہیں جا سکتا کوئی. مسجد نبوی شریف پہ جا کر 2 نفل پڑھ کر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دینا یہ صحابہ کی سنت ہے. یہ بالکل معاملہ ڈیفرنٹ ہے. مسجد نبوی والا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. اور نہ ہم امام ابن تیمیہ کی طرح غلو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مسجد نبوی کی نیت کر لے گا تو بدعتی نہیں ہوگا، اور اگر خالصتاً قبر کی نیت کرے گا تو بدعتی ہو جائے گا. یہ کنڈیمیبل فتویٰ ہے، یہ ان کی ذاتی رائے ہے. ایسا فتویٰ دینا نہیں چاہیے کہ قبر رسول کو اور مسجد نبوی کو کمپیئر کیا جائے. کیوں کہ وہ جو قبر رسول جس جگہ پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، ریاض الجنہ ہے وہ. ٹھیک ہے جی، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. اور اس کا کچھ حصہ مسجد نبوی میں
اور کچھ روزہ رسول والا حصہ. تو وہ مسجد نبوی کا بھی حصہ موجود علیحدہ سے، اگر وہ پارٹیشن نہ ہوئی ہو تب بھی مسجد نبوی میں بھی ریاض الجنہ کا حصہ موجود ہے، جہاں وہ وائٹ کلر کا قالین انہوں نے الگ سے ڈالا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاض الجنہ کی فضیلت بیان فرمائی. المصنف ابن ابی شیبہ جو احادیث اور آثار کا مجموعہ ہے 38,000، دنیا کی سب سے بڑی آثار کی کتاب ہے، اس کے کتاب الجنائز چیپٹر میں 11,793 نمبر اثر ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی مسجد نبوی میں جاتے تو 2 نفل پڑھتے، اس کے بعد روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر پڑھتے السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر سیدنا ابوبکر کی قبر پر السلام علیکہ یا ابا بکر، اور پھر اپنے والد کی قبر پہ جا کے کہتے السلام علیکہ یا ابتا، اے میرے باپ آپ پر سلام ہو. تو قبر رسول پر جا کر یہ پڑھنا بالکل صحابہ کرام کی سنت ہے. یہاں سے پڑھنا ثابت کوئی نہیں سوائے نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی، اور وہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، جب السلام علیکہ ایھا النبی پڑھو گے اللہ تمہارا سلام پہنچا دے گا. ادھر سے بھی حاضر و ناظر کوئی نہیں ثابت ہوتا، وہ حدیث پوری پڑھتے کو نہیں. میں نے حاضر و ناظر والا مسئلہ بھی علیحدہ سے ریکارڈ کروایا ہوا ہے. اب میں جو کہہ رہا تھا مزارات پہ جانے کی ممانعت ہے، تو سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب الجمعہ چیپٹر میں 1431 نمبر حدیث ہے کہ سیدنا ابو بصرہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ بڑی زبردست حدیث ہے، یہ سننی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تھوڑا سا رہ گیا بس صبر کر لیں، مجھے زیادہ اس وقت گرمی لگی ہوئی ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوہ طور پر گئے. سنن نسائی میں کتاب الجمعہ چیپٹر 1431. کوہ طور پہ، کوہ طور وہ پہاڑ ہے جس کے نام پہ پوری سورت ہے، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، قرآن میں سورت، مبارک پہاڑ. اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی. یہاں تو بزرگوں نے تجلیاں فرمائی ہوئی ہیں نا. کوہ طور پہ کس کی تجلی ہے؟ اللہ کی. اب ذرا سنیں فتویٰ. ابو بصرہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی حضرت ابو ہریرہ کی، اور وہ کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں آج کوہ طور پر گیا تھا اور وہاں میری ملاقات سابقہ یہودی عالم تابعی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعب بن احبار رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی. میں ان کو حدیثیں سناتا رہا اور وہ مجھے تورات سے آیات سناتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں اور دین اسلام کے بارے میں. ابو بصرہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آئے، انہوں نے فرمایا اے ابو ہریرہ اگر تو مجھے مل لیتا نا طور پہ جانے سے پہلے، اللہ کی قسم کبھی طور پہ نہ جاتا، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا 3 مسجدوں کے علاوہ ایکسٹرا آرڈنری ثواب کی نیت سے سفر مت کرنا. بیت اللہ شریف، مسجد نبوی شریف اور مسجد اقصی شریف. کوہ طور پہ جانا اس صحابی نے رسول اللہ کی نافرمانی کہا، تو مزارات پہ جانا اس سے بڑی نافرمانی جو رسول اللہ کی مخالفت پہ بنے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا قبروں کو پکا کرنے، اس پر عمارتیں تعمیر کرنے سے. تو وہ صحابی کیا، میں ایمانداری سے پوچھتا ہوں ان صحابی کو یہ مسئلہ پیش کیا جائے جو کوئی طور پہ نہیں جانے دے رہے، وہ یہاں سے جمعہ پڑھنے کے لیے داتا دربار یا ملتان شریف جانے دیں گے؟ کبھی بھی نہیں. یہ صحابی کا فہم ہے، وہابی کا نہیں ہے. لیکن جو یہ بات کرتا ہے وہ کہتے ہیں وہابی ہو گیا. دیکھو ظلم کی انتہا ہے. کتاب و سنت، ایک میں نے ادھر بہت بڑے ڈاکٹر صاحب ہیں ان کو پمفلٹ دیا، کہتے ہیں یہ صحیح لکھا لیکن یہ تو وہابیوں کا لگتا ہے. میں نے کہا اچھا تو یہ بخاری مسلم جو ہے یہ وہابیوں کی لکھی ہوئی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ سب کو پتا ہے کہ حق کدھر ہے، یہ بات یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو ججمنٹ دی ہوئی ہے. یہ دنیا میں جب حدیثیں پڑھ کے کہتے ہیں نا یہ وہی باتیں جو وہ کرتے ہیں، تو ان کو پتا ہے کہ حق کہاں پر ہے. ہم بھی یہی حدیثیں پڑھ کے، یہ قبروں والی حدیثوں سے ہی میں بھی چینج ہوا ہوں، مین لی جو ہوں.